موضوع کا نام ہے تلاوت قرآن کے اخروی فوائد۔ دوستو، قریب 2 جمعہ سے ہم تمامی لوگ تلاوت قرآن کے فائدے کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، لیکن 2 جمعہ میں نے دنیا کے اندر ملنے والے فائدے کا ذکر کیا ہے کہ اپنی ہی لائف میں اس دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے سے وہ کون سے فائدے ہیں جو ہمیں دنیا میں نصیب ہونے والے ہیں، دنیا میں ملنے والے ہیں۔ کئی ایک فائدے کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر چکا۔ آج ہم لوگ جو سنیں گے وہ دنیاوی نہیں بلکہ ہمارا یقین اور ایمان جو ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن جانا ہے۔ ایک ایسا بھی دن آئے گا کہ تمام کائنات کھڑی ہوگی اور فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف ایک واحد ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی۔ اس دن ہمیں اور آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ اگر ہم ٹائم نکال کر اپنے کاروبار سے چھٹیاں لے کر جو بھی وقت ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس دنیا کے اندر تو ملے گا ہی، لیکن آخرت کے اندر کیا ملے گا؟ وہ چیز کو آج ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو تلاوت قرآن کے اخروی فائدے، سیدھا ٹاپک پر آتا ہوں۔ پہلا فائدہ جو آخرت کے اندر ملے گا قرآن کی تلاوت سے، وہ کیا ملے گا؟ بڑا اجر ملے گا۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا تحفہ ملے گا کہ جس تحفہ کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے اللہ دنیا کی زندگی جیسے بھی گزرے، لیکن کل قیامت کے دن مجھے وہ تحفہ دے دینا، وہ گفٹ دے دینا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ جنت کا تحفہ ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ جنت کا انعام ہے۔ اور جنت کے اندر اللہ اکبر کتنی نعمتیں ہیں، جس نعمتوں یا جن نعمتوں کو ہم حاصل کرنے کے لیے اپنے پریوار کو چھوڑ کر کوسوں دور جا کر محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں جنت کے اندر ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر کوششیں کریں۔ قرآن کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو فرامین ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے، ان فرامین کو فالو کرنا ہے، ان فرامین پر عمل کرنا ہے، تب جا کر ہمیں جنت کے اندر بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ پہلا فائدہ کیا ہے جو آخرت کے اندر ملے گا؟ اجرن کبیرہ، یعنی بڑا اجر۔ مفسرین نے بیان کیا بڑا اجر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ بڑا اجر سے مراد جنت ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ او مومنو، غور سے سنیں، یہ ساری باتیں جو بتائی جائے گی، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ ہم اہل ایمان ہیں اور آج سننے کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہاں آنے کے بعد بھی ہم نے قرآن و حدیث کی بات کو نہیں سنا تو ہمارا یہاں آنا بیکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مومنوں کو سیدھی راہ کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن خود اٹھ کر نہیں آئے گا چلو اچھا راستہ اسلام کا راستہ اختیار کر لو۔ قرآن سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ کب؟ جب اہل ایمان اس کو پڑھتا ہے، اہل ایمان جب اس کو سمجھتا ہے، تب اہل ایمان کو جو اسلام کا راستہ ہے وہ راستہ عطا کرتا اور نوازتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہی قرآن خوشخبری سناتا ہے، بشارت دیتا ہے کن لوگوں کو
मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात, उन मोमिनीन को, उन मुसलमानों को, यअमलूना अस्सालिहात जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, जो दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे काम करते हैं उन्हें बशारत देता है। यहाँ एक चीज़ है, एक होता है बताना या यूँ कह दिया जाए ऐलान करना। भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई दोस्त किसी दोस्त से आकर कहे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो ये एक चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ अगर वही दोस्त कहे तुम्हारे लिए खुशखबरी है, खुशी की बात है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। एक बात बताना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी में एक बड़ा इनाम पोशीदा है, एक बहुत बड़ी बात है, यानी बहुत बड़ा गिफ्ट और तोहफा मिलने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कहता है वयुबश्शिरुल मुमिनीन, अहले ईमान के लिए बशारत वाली चीज़ है, अहले ईमान के लिए खुशी की बात है कि उनको जो अच्छे काम करते हैं, नाम निहाद मुसलमान नहीं कि अब्दुर्रहमान नाम रख लिया लेकिन दीन से कोई वाबस्ता और कोई ताल्लुक़ और रिश्ता नहीं है, ऐसे मुसलमान के लिए नहीं। यअमलूना अस्सालिहात, जो सालेह अमल करते हैं, जो अच्छे अमल करते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं, ऐसे मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। तमाम मुसलमानों के लिए नहीं। नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह के जो दीगर अहकामात हैं उन अहकामात को जानने के बाद उन पर अमल करने वाले, ऐसे मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। कुरान खुशखबरी सुनाता है। वो खुशखबरी क्या है? अन्ना लहुम अजरन कबीरा, कि उनके लिए बड़ा अज्र है। अजरन, अगर एक अज्र होता तो अलग बात, अजरन कबीरा, कबीर यानी बहुत बड़ा अज्र है। और वो अज्र क्या है? जन्नत है। क्या है? जन्नत है। आपसे एक सवाल है, जन्नत कब मिलेगी? दुनिया के अंदर के मरने के बाद? मरने के बाद। तिलावत कहाँ कर रहे हैं? दुनिया में। तो दुनिया में तिलावत करने की वजह से कल क़यामत के दिन क्या मिलने वाला है? जन्नत मिलने वाली, जन्नत। ये पहला फ़ायदा जो आखिरत के अंदर हम तमाम लोगों को मिलने वाला है। क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, ये कुरान की तिलावत करने की वजह से। दूसरा फ़ायदा जो हमें आखिरत के अंदर मिलने वाला है वो क्या है? कि कुरान खुद अल्लाह के पास आकर सिफारिश करेगा, गवाही देगा, अल्लाह से दरख्वास्त करेगा, अल्लाह से इल्तिजा करेगा। आजकल हर मामले में तो सिफारिश चलता है। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है तो उनका काम हो जाता है। गरीब लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन जो होगा वो खुल्लम खुल्ला होगा। वहाँ ना रिश्वत ली जाएगी, ना वहाँ पैसे का कोई लेन देन होगा, नहीं, जो चीज़ होगी क्लियर पूरी कायनात के सामने। ये नीचे से जो रिश्वत दी जाती है ऐसा सिस्टम क़यामत में नहीं होगा। जो दुनिया के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं, कुरान के मुताबिक अमल करते हैं, कल क़यामत के दिन वही कुरान जिसको दुनिया के अंदर पढ़ा जा रहा था वो कुरान अल्लाह के सामने आएगा, आकर कहेगा या इलाहल आलमीन, इस बंदे ने मुझे दुनिया के अंदर पढ़ा, टाइम निकाला, 24 घंटों में से 10 मिनट एक पेज पढ़ा, एक सफ़हा पढ़ा, एक पन्ना पढ़ा, लेकिन मुझे पढ़ा, कभी मुझे भूला नहीं, मुझे पढ़ता गया, मेरी तिलावत करता गया। ऐ अल्लाह, ये रातों में भी कुरान पढ़ा करता था। कुरान आकर अल्लाह के सामने ये अल्फाज कहेगा, अल्लाह ये दुनिया के अंदर मुझे पढ़ा करता था, अल्लाह मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। कुरान कहेगा। कौन सी किताब कहेगी? अभी ये कुरान तो पेज और कागज़ की शक्ल में दिखाई दे रहा है, लेकिन कल क़यामत के दिन इस कुरान को भी ज़बान अता की जाएगी, बोलने की क़ुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल देगा। ये हाथ बेजान लग रहा है, ये हाथ बोलता नहीं है, ये काम करने के लिए जो भी चीज़ें हाथ, लेकिन ये हाथ भी कल क़यामत के दिन
بولے گا، یہ پیر سے چلنے کے لیے ہے، لیکن یہ پیر کو بھی اللہ رب العالمین زبان عطا کرے گا۔ تو قرآن کو بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو بھی اللہ رب العالمین زبان دے گا، اور قرآن آ کر کہے گا اللہ یہ دنیا کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ کون کہے گا؟ کوئی پردھان منتری نہیں کہے گا۔ قرآن یہ کتاب جس کی تلاوت اگر آج ہم کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کہے گا، اللہ کے سامنے کہے گا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اس بندے سے چلو میں تم سے راضی ہو گیا، اے بندہ تو قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر ان سیڑھیوں پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر ان سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے یہ کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ورتل، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھاتے تھے سورۃ الفاتحہ، ہر کسی کو تو یاد ہوگی، ہم مسلمان ہیں بھائی، ہمیں تو کم سے کم سورۃ فاتحہ یاد ہی ہونی چاہیے۔ قرآن کی پہلی سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں کو یاد ہوگی لیکن اس کا نام یاد نہیں ہوگا کہ اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ یاد ہے مولانا صاحب، لیکن اس کا نام یاد نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا، قرآن پڑھا جائے گا۔ یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، قرآن پڑھنا ہے لیکن اس کو کر کے تعلمون یعلمون نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ پڑھنے کا تھا وہ یہ تھا، ایک آیت پڑھتے رک جاتے، پھر دوسری آیت پڑھتے پھر رک جاتے۔ ابھی تو رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر، تین تو میں کم بول رہا ہوں، 5 آیت ایک ساتھ پتہ نہیں اڑ کرتے کرتے جاتے ہیں، لاسٹ میں یعلمون، وہ یعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ یہاں بھائی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب تلاوت قرآن کے بارے میں تقریر کر کے چلے گئے لیکن بتائے نہیں کہ طریقہ کیا ہوگا تلاوت کا۔ تو طریقہ سن لیجئے، آپ ایک آیت پڑھیں گے رک جائیں گے، دوسری آیت پڑھیں گے رک جائیں گے۔ جیسے حدیث کے اندر آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین رک جاتے تھے، الرحمن الرحیم پھر رک گئے، یہ لمبا نہیں رکتے تھے، 2-3 سیکنڈ جو بھی، مالک یوم الدین۔ تو اس طرح اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور ترتیل ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر، اور یاد رکھو تمہارا منزل، تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم رک جاؤ گے۔ قرآن پڑھتے رہو اور جنت کے اور چڑھتے رہو، یعنی شروع سے چڑھتے چلو، اوپر چڑھتے چلو، جہاں تم رک جاؤ گے تم بھول جاؤ گے، اور جہاں تک تمہیں یاد ہوگا وہیں آخری ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں میں کہتا ہوں کم سے کم ایک پاری تو یاد کر لیجیے۔ میں چھوٹے چھوٹے بچے کو یہی کہتا ہوں، انگلش انجینئر بننا، انگلش پڑھنا، ڈاکٹر بننا منع نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن کم سے کم عربک لائن سے اتنا تو سیکھ لینا چاہیے کہ ہم قرآن کو دیکھ دیکھ کر پڑھ سکے، اور کم سے کم اما پارہ جو قرآن کا آخری پارہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی صورتوں پر مشتمل ہے، وہ پارہ کم سے کم ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان ہے تو کم سے کم ایک پارہ یاد ہونا چاہیے۔ تو کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں، یعنی اگر ہم تلاوت کریں گے تو سفارشی بن کر آئے گا، اور اللہ کے سامنے کہے گا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ تو اللہ کہے گا کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، تم جنت میں چلے جاؤ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے تلاوت قرآن کا جو آخرت میں ملنے والا ہے، کہ ہمیں قرآن کی سفارش ملنے والا ہے۔ قرآن اگر ہمارے بارے میں گواہی دے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تیسرا فائدہ جو آخرت کے اندر ملے گا،
وہ کیا ہے کہ ہم جنت جو جائیں گے سنگل نہیں رہیں گے، اکیلے نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حور عین، جو خوبصورت خوبصورت لڑکیاں ملیں گی، لیکن ہمارے جو دوست ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے، صالحین اور اچھے اچھے لوگ ہوں گے۔ آج کل ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی دینے والے ہوتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، سن لیجئے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں جو دوست گالی نہیں دیتا وہ اچھا مانا ہی نہیں جاتا۔ کتنا چھپا ہے، چھپا کیا بولتے ہیں، کتنا معصوم بھولا بھالا ہے۔ اب گالی دے دوسرے کی ماں بہن کو کھینچ کر تو اچھا دوست ہے، لیکن قیامت کے دن فرشتے ہمارے دوست ہوں گے۔ جو آج تک ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو تیسرا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن تلاوت قرآن کی وجہ سے فرشتوں کی صحبت ملے گی، فرشتوں کا سنگ ملے گا۔ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، کہ دنیا کے اندر جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور فرشتے کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ تو تیسرا فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ فرشتوں کی صحبت ملنے والی ہے، فرشتوں کا ساتھ ملنے والا ہے۔ چوتھا فائدہ جو آخری فائدہ ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وہ کیا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن پر عمل کرنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ جس سے دوستی کر لے، میں تو اس سے پہلے بھی یہ چیز اور یہ حدیث آپ کے سامنے سنا چکا ہوں، اور مسجد میں امامت کراتا ہوں تو وہاں بھی بیان دیتا ہوں، تو میں مسکرا کے یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ جس کو دوست بنا لے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس سے دوستی کر لیتا ہے اور وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ جس سے دوستی کر لے اور پوری دنیا مل کر اس سے دشمنی کر لے، گھاٹا کس کا ہوگا؟ پوری دنیا کا گھاٹا ہوگا، وہ بندے کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ جس کا حامی اور ناصر، جس کا دوست اللہ ہو جائے، وہ بندہ دنیا کے اندر بھی خوش نصیب ہے اور آخرت کے اندر بھی خوش نصیب ہے۔ جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے سوال کیا وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ 4 فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آخر میں یہ بات بتاتا ہوں، اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ فائدے ملنے والے ہیں، اگر ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن کو چھوڑ رکھا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ اللہ یہ میری امت ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ رکھا تھا، اللہ یہ میری امت ہے جنہوں نے کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا۔ ایک طرف فائدے ہیں تو دوسری طرف نقصان بھی ہے، نقصان اس اعتبار سے کہ قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور فائدے اس اعتبار سے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں 4 فائدے، یعنی قیامت کے دن جو تحفہ ملنے والا ہے، جنت کا تحفہ
وہ بھی ملے گا، فرشتوں کی سفارش بھی ہمیں نصیب ہوگی اور فرشتوں کی صحبت بھی ہمیں نصیب ہوگی، اور ایک فائدہ یعنی ہم اللہ کے دوست بھی بن جائیں گے۔ یہ 4 فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور لاسٹ میں یہ بیان کیا کہ قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے کل قیامت کے دن رسوا بھی ہو جائیں گے، ذلیل بھی ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول گواہی دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کبھی پڑھا نہیں۔ تو ہم